دوستوں، آج 15 ذیقعدہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ اکبر اور قل هو اللہ احد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ 15 ذیقعدہ جمعۃ المبارک کے دن یہ 15 سیکنڈ کا وقت نکال کر اللہ اکبر اور سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اس مقام پر فائز فرماتا ہے جہاں سے کامیابی بھی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک عزت سے بھی سرشار فرماتا ہے اور مال و زر سے بھی اس کو نوازتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ 15 ذیقعدہ جمعۃ المبارک کے دن صرف 15 سیکنڈ کا وقت نکال کر اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیجئے گا۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت کو رب پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ رب کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، جو بندہ رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو 15 ذیقعدہ جمعۃ المبارک کے دن صرف اور صرف 15 سیکنڈ کا وقت نکال کر اللہ اکبر اور قل هو اللہ احد کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ نے بڑے وظائف پڑھے ہوں گے، بڑی تسبیحات پڑھی ہوں گے، بڑے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ ذیقعدہ کی 15 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایک ایسا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں آج کے دن حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ بے شک آپ لوگ اس عمل کو 11-12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں، مجھے اپلوڈ کرنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ یہ وظیفہ مجھے اپلوڈ کرنا تو تھا لیکن میں کسی وجہ سے نہیں کر پایا، یا شیطان کی شرارت کی وجہ سے میرے یہ ذہن سے نکل گیا۔ اللہ والوں، یہ بڑا مقدس عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا اور اس نے اس وظیفے کو آج کے دن کر لیا یا اگلے جمعے کو کر لیا، تو یقین کریں اس کی صرف نیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آج کے دن نہیں کرا، آپ نے یہ بات سوچی کہ اگلے جمعے کو کروں گا، صرف اس کی نیت کرنے سے ہی اللہ پاک آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی طرف مسکراہٹ کی نظر بھی فرمائے گا، جیسے کہ میرے رب کی شان ہے۔ اللہ والوں، آج بہت سارے آپ لوگ وظائف ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ آپ غسل فرماتے تھے، ناخن تراشتے تھے، زیر ناف بال کو تراشا جاتا تھا، خوشبو لگاتے تھے، اچھے کپڑے دھلے ہوئے کپڑے زیب تن کرتے تھے، غسل فرماتے تھے، سرما لگاتے تھے، بالوں میں تیل ڈالتے تھے۔ اللہ والوں، جتنی سنتیں آپ لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں آج کے دن بالخصوص کر لیجئے گا، کیونکہ ہم لوگوں کو جو نقش قدم ہمارے نبی پاک نے دیے ہیں، ہمیں انہی کے اوپر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ بہت زیادہ ہم لوگ خود غرض ہیں، ہم لوگ اپنی خود غرضی کے مطابق اللہ پاک کو بعض اوقات ناراض کر دیتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیں گے، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک چھوٹا سا صدقہ جو آپ کی جیب گنجائش دے، 150 جو آپ کو صدقہ کرنا ہو آج کے دن چھوٹا موٹا ضرور کر دیجئے گا۔ ویسے بھی روز کی بنیاد پہ کر لینا چاہیے، چھوٹا موٹا تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اللہ والوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، آج کا جو یہ عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے سے بھی آپ کا صدقہ ویسے ہی اتر جائے گا، کیونکہ جب اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو ایک روایت کے مطابق
100 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں 200 اونٹوں کا ہے، اور تیسری روایت میں 70 اونٹوں کا ہے۔ الغرض اگر سب سے کم تعداد کو بھی لیا جائے، 70 کو لیا جائے یا 100 کو لیا جائے، تو اللہ اکبر پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن سمجھنا یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے، کیونکہ اس وظیفے کو 2 طریقے سے کیا جائے گا۔ ایک جمعے کو کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور اگلے جمعے کو کرنے کا طریقہ الگ ہے، پھر اس سے اگلے جمعے کو کرنے کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ لوگوں کو جو برکات ملیں گی، آپ لوگ خود، آپ کا دل اندر سے کرے گا کہ میں اس وظیفے کو اگلے جمعے کو بھی کروں۔ بے شک کم تعداد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کے مطابق ہی اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اب کرنے کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا قیمتی عمل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، اور اللہ والے فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے۔ لیکن آج ہماری مساجد کے اندر 5 ٹائم میں ہر نماز سے پہلے اذان کے اندر کئی بار ان الفاظ کو، ان کلمات کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت تو پھر ہے نا، ان کی طاقت اور تاثیر تو ہے نا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جب ہمارے ہاں بارشیں بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں تو بے وقت اذانیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے، بلندی پر جاتے ہوئے، یعنی کہ سیر سپاٹے یا پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی ہم اللہ اکبر کی صدائیں دیتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے جب ہم بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر نیچے گرتے نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ مزید بلندی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ وہ کسی سیڑھی پر چڑھنے کا عروج ہو یا کسی معاملات کے اندر آگے بڑھنے کا کوئی عروج ہو، تو اس کی برکت سے آپ کو عروج بھی ملتا ہے، بلندی بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، اور ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ جو اذان پڑھنے والا ہے کل قیامت کے دن وہ باقی لوگوں سے ذرا قد میں بڑا ہوگا، دراز قد ہوگا، اس کا قد بلند ہوگا، اونچا ہوگا۔ اور اسی طرح جو دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی ہر لحاظ سے بلند ہوگا۔ وہ دولت کے اعتبار سے ہو تو اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ اپنی صحت کے اعتبار سے ہو تو اللہ اس کو صحت زیادہ عطا فرماتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا اس کا مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کے اندر اس بندے کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے، ہمیشہ اس بندے کو عروج ملتا ہے، عزت ملتی ہے، زوال اس بندے کے قریب نہیں آتا۔ اور دوسرا اسم پاک جو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے وہ اللہ الصمد کا ہے، اللہ الصمد۔ اب اللہ اکبر اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ والو، 4 سے 5 منٹ کا یہ عمل ہے، کیونکہ 100 بار سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تو ایسی معمولی سی بات ہے کہ آپ اس کو 1 یا 2 منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں، صرف 4-5 منٹ لگا کر آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اور عمل کا بالکل بڑا آسان اور بڑا بہترین اور مجرب ترین طریقہ ہے، اور یہ عمل کرنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خاص کر کے جو یہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑے بڑے اعمال کیے،
کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے گا اور بڑھاپے میں بھی نیکیاں کمائیں اور اس عمل کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کریں جس کا انتظار آپ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں آگے ابھی جو حج کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بھی اندر یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے۔ ایک تو دوستو یہ اللہ اکبر کی صدا لگانے والا بندہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے اے بندے تو نے مجھے بڑا کہا، اب میں بھی تمہیں بڑا کر دوں گا، میں بھی دنیا میں تمہیں بلند کر دوں گا، تمہاری عزت کو بڑھا دوں گا، تمہاری شہرت کو بڑھا دوں گا، تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو فرمایا وہ بندہ 100 اونٹوں کے برابر ہے، اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ نے 100 سے زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے۔ جو تعداد اللہ والوں نے مقرر کی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، جاپان، عمان، جاپان مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، جب آپ کے ملک میں 15 ذی القعدہ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو تمام کام چھوڑ کر میرا بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوستو دوسرا کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک سے آپ کا رشتہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور آپ اللہ پاک کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ ایک بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 15 ذی القعدہ جمعۃ المبارک کے دن کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ پوری دیکھیں۔ یہ 2 سے 3 منٹ کے جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دیں گے۔ دوستو ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، دولت، شہرت، عزت، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقاصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ہی ملے گی۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर को आपने पढ़ना है। अब तवज्जो कीजिएगा कितनी तादाद में पढ़ना है दोस्तों। आपने अल्लाहु अकबर को चाहे तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, 313 मरतबा पढ़ना है, यानी 3 तस्बीहात आपने अल्लाहु अकबर की पढ़नी है। तादाद में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जो तादाद मैंने आपको बताई है ना कम हो ना ज़्यादा हो। बेशक अगर आपको गलती लगे तो ज़्यादा कर दीजिएगा, लेकिन अगर 313 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और कम से कम आपने 313 बार तो लाजमी पढ़नी है। 312 बार भी पढ़ा तो वजीफ़ा ना होगा, अलबत्ता सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर को आपने पढ़ लिया। अल्लाहु अकबर को पढ़ते दौरान ना तो किसी से बात करनी है ना कोई आपसे बात करेगा। आपने तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ 313 मरतबा अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। 313 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरतुल इखलास का अमल है। कुल हु अल्लाहु अहद का वजीफ़ा है, सूरतुल इखलास का वजीफ़ा है। सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार मुकम्मल पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। अल्लाह वालों, जुमतुल मुबारक का दिन है। एक नेकी का बदला 70 गुना दिया जाता है। जुम्मे के दिन की ये फजीलत है। और जब आप लोग इसको 3 बार ही सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिल गया, और जुम्मे के दिन पढ़ा तो 70 कुरान पाक का आप लोगों को सवाब मिल गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरतुल इखलास को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ आपको मुकम्मल बताई जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ अगर सूरतुल इखलास पढ़ी है तो आपको भी 70 कुरान पाक का सवाब मिल गया है। अल्लाह वालों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ अमल है। ये आपकी अहादीस है। एक बार सहाबाए किराम बैठे थे और उन्होंने फरमाया कि क्या मैं आपको एक ऐसी सूरत ना बताऊं जिसे पढ़ने से एक कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सहाबाए किराम में खुशी की लहर दौड़ गई और फ़ौरन से नबी करीम से फरमाने की इजाज़त तलब करी कि ज़रूर आप हमें बताएं उस सूरत के मुतालिक कि जिसे हमें निफ्स कुरान का सवाब मिल जाता है। अब फिर अल्लाह के रसूल ने सूरतुल इखलास की तिलावत फरमाई और कहा, इस सूरह मुबारका को पढ़कर तुम्हें 10 सिपारों का सवाब मिल जाएगा, और जब 3 बार पढ़ोगे तो एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलेगा। अल्लाह वालों, हदीस से पता चलता है कि ये वजीफ़ा सच्चा है, ये वाक़या सच्चा है, ये अमल सच्चा है। और अल्लाह वालों के बताए हुए अमल तो वैसे ही तासीर से भरे होते हैं। आज की वीडियो एक तोहफे से कम नहीं, और आपने कितनी बार पढ़ना है ज़रा ये भी ध्यान से मुलाहिज़ा कर लें कि कितनी बार आप लोगों ने पढ़ना है। सूरतुल इखलास को आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 15 ज़िकत जुमतुल मुबारक के दिन 15 बार ही पढ़ना है। आज के दिन की निस्बत से ही 15 बार पढ़ा जाएगा। अल्लाह वालों, ये मौका अगर हाथ से गया फिर अगले साल ही मिलेगा। अब इसी तरीके से अब आप लोगों ने क्या करना है, जो तीसरा वजीफ़ा है, जो तीसरा अमल है, ये भी बहुत ख़ास है और इसके बगैर भी ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। 15 ज़िकत जुम्मतुल मुबारक के दिन का ख़ास अमल है। ये अमल पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि ये फ़रिश्तों की तस्बीह है, ये फ़रिश्तों का अमल है। जो बंदा भी बेतहाशा दौलत हासिल करना चाहता है वही
اس عمل اس وظیفے کو پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رزاقو، ایک بار ہو گیا۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رزاقو، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رزاقو، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 15 بار ہی پڑھ لینا ہے۔ اب اللہ والوں اس وظیفے کو، اس کے بعد پھر آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا، عمل مکمل ہو گیا۔ اب یہ وظیفہ جب اگلے جمعے کو کریں گے تو چاند کی جو تاریخ ہوگی سورۃ الاخلاص بھی اسی کے مطابق پڑھی جائے گی، اور جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی یا رزاقو کے ساتھ والی، وہ بھی آپ نے چاند کی تاریخ کے مطابق ہی پڑھنی ہوگی۔ جیسے اگلے جمعے کو 22 تاریخ ہوگی چاند کی، 22 ذیقت ہوگی تو 22 بار آپ لوگوں نے پڑھنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد والا جو آئے گا پھر وہ 29 تاریخ ہوگی، تو لہٰذا آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔